قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن عباس اي لا تقل. وقال العوفي لا ترم احدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور. وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله. قال ابن كثير ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال. اگلی بات آگے چلتی ہے اس لیے یہاں تک بات ختم ہو رہی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولا تقف، اور نہ تم پیچھے پڑو، ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، وہ مت کہو. ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھیں، والفؤاد، اور دل، کل اولئک، سب کے سب، کانا ہے، انہو، ان سے، مسئولا، سوال کیا جائے گا، ان سب سے سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، ای یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ای لا تقل، نہ تم کہو. وقال الاوفی، اور اوفی نے کہا، لا ترم احدا، نہ تم الزام دو کسی کو، نہ تم تہمت لگاؤ کسی پر، بما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں. وقال محمد بن الحنفیۃ، اور محمد بن حنفیہ نے کہا، یعنی شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی نہ دو. وقال قتادۃ، اور قتادہ نے کہا، لا تقل رأیت، مت کہو میں نے دیکھا، ولم ترى، اور نہیں تم نے دیکھا، یا حالانکہ نہیں تم نے دیکھا. وسمعت، اور نہ تم کہو کہ سمعت میں نے سنا، ولم تسمع، حالانکہ نہیں تم نے سنا، وعلمت، اور میں نے جانا، ولم تعلم، حالانکہ نہیں تم جانتے. فإن اللہ سائلک عن ذلک کلہ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، سائلک، سوال کرنے والا ہے تجھ سے، عن ذلک، اس کے بارے میں، کلہ، سارے کے سارے، ان سب کے بارے میں، یعنی کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. قال ابن کثیر، ابن کثیر کہتے ہیں جو مفسر ہیں، ومضمون، اور خلاصہ یا مضمون، ما ذکروہ، جو انہوں نے ذکر کیا اوپر سب کے جو اقوال پہلے لائے ہیں، ان اللہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالی نے، نہا، منع کیا ہے، عن القول، بات کرنے سے، بلا علم، علم کے بغیر، بلکہ بالظن، ظن کے ساتھ، الذی، وہ جو، ہوا، وہ، التوہم، وہم ہوتا ہے، والخیال، اور خیال ہوتا ہے، یعنی وہ بات جو محض وہم اور گمان پر مبنی ہو اس کے کرنے سے منع کیا ہے. پچھلے پیراگراف میں ہمیں سرسرہ کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت باتیں کرنا اور خاص طور پر فضول باتیں کرنا. اب یہاں بغیر علم کے باتیں کرنا. اس پیراگراف میں کیا بات ہو رہی ہے؟ بغیر علم کے بات کرنا. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، ولا تقف، نہ تم پیچھے پڑو، ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی جو بات تمہیں نہیں پتا یہ مت ظاہر کرو کہ تمہیں بہت پتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے، ہار نہیں ماننا چاہتے، کچھ نہ کچھ اپنی رائے ضرور دینا چاہتے ہیں، خواہ ان کی رائے غلط بھی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اپنی رائے ضرور دیتے ہیں. چاہے انہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ بھی ہو پھر بھی وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس کے علامہ ہیں. یہ عادت نہایت خطرناک ہے. اس کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی؟ اپنی بڑائی جتانا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، تکبر میں مبتلا ہونا. کیونکہ جو متکبر ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ بڑا بن کے رہے، اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرتا ہے. لہذا وہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے
ہر بات میں اپنی رائے، ہر ٹاپک پر اپنی رائے ضرور دیتا ہے، ریلیجن ہو، پالیٹکس ہو، کوئی بھی ہو. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں بات مت کرو. یہ جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں رائے مت دو، کیونکہ کان، آنکھ، دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. اگر کوئی شخص یہ کہتا میں نے دیکھا حالانکہ اس نے دیکھا نہیں، تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے دیکھا تھا؟ نہیں. پھر کیوں کہا کہ دیکھا تھا؟ سنا تھا خود؟ نہیں. پھر کیوں کہا میں نے سنا؟ اس عادت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. محض اپنی بڑائی جتانے کے لیے اپنے آپ کو علامہ ظاہر نہ کیا جائے. اس میں زیادہ بڑی خیر ہے کہ انسان کہے مجھے معلوم نہیں. آئی نو کے مقابلے میں آئی ڈونٹ نو کہنا زیادہ سیفسٹ ہے، زیادہ محفوظ بات ہے. قال ابن عباس نے کہا اے لا تقل، لا تقفو کا کیا مطلب ہے؟ لا تقل. یہ کس کی تفسیر ہے؟ ابن عباس کون تھے؟ کس کو پتا ابن عباس کا؟ آپ بتائیے. چچا زاد بھائی تھے. کس چیز میں ان کی اسپیشلٹی تھی؟ تفسیر میں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی علمہ التاویل. اوکے. وہ کیا کہتے ہیں لا تقفو کا معنی کیا ہے؟ لا تقل، مت کہو ایسی باتیں جو تم جانتے نہیں، بغیر علم کے بات نہ کرو. وقال الاوفی، اوفی کہتے ہیں لا ترمی احدا، کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کو تہمت نہ دو، بما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں. مثلا گھر میں کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے تو عام طور پر ہم کیا کرتے؟ سرونٹس، میڈس، ان کے اوپر فوراً بغیر تحقیق کے الزام لگا دیتے ہیں. پہلا خیال جو جاتا ہے انہی کا جاتا ہے. شاید وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں اس لیے کہ انہی کو ضرورت ہوگی، انہوں نے ہاتھ مارا ہے، حالانکہ ضروری نہیں کہ انہوں نے کیا ہو. تو ہم سب اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کہیں ہم نے کبھی ایسی کوئی بات تو نہیں کی، کیا پتا اس نے لی ہو، میرے خیال میں مجھے لگتا ہے اسی نے لی ہے. کیسے کیسے دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک ایک بات کی تحقیق نہیں، دیکھا نہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ خواہ لی بھی ہو، کیا پھر بھی جائز ہے ہمارے لیے بغیر دیکھے، بغیر جانے، بغیر سمجھے ہم الزام لگا دیں؟ تب بھی جائز نہیں. یعنی اگر اینڈ آف دا ڈے آپ کا خیال صحیح بھی ثابت ہو جاتا ہے تو جب تک وہ ثابت نہ ہو آپ کو حق نہیں اپنی زبان سے بات نکالنے کا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پوچھ لیا جائے، اس سے تحقیق کر لی جائے، یعنی انٹروگیشن ہوگی تو کسی گمان کی بنیاد پر ہی ہوگی. لیکن حتمی فتویٰ لگا دینا، فیصلہ کر دینا، یہ درست نہیں. تحقیق کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا اور بات ہے، اور بغیر تحقیق کے کسی پہ الزام لگانا یہ منع ہے. وقال محمد بن الحنفیہ یعنی شہادت الزور، جھوٹی گواہی نہ دو. وہ کیا کہتے ہیں؟ اب لا تقفو کا ایک معنی لا تقل ہے، اور ایک ہے لا ترمی احدا، اور ایک ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی. اب کہیں چوری ہوئی اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہاں فلاں نے لی، حالانکہ آپ نہیں جانتے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ جھوٹی گواہی دی. تو اس سے منع کیا گیا ہے. یعنی یہ سب زبان کی پھسلن اور غلطیاں اور گناہ ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے. وقال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں لا تقل رأیت، مت کہو میں نے دیکھا، ولم ترى، حالانکہ تم نے دیکھا نہیں ہوتا. عام طور پہ کن چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوا ہے؟ کبھی نہیں کہا. ابھی تو ایسے ہی لگ رہا ہے الحمدللہ. وسمعت، میں نے سنا تھا، حالانکہ سنا نہیں ہوتا. مثلاً پڑھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سنا، اور جو سنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پڑھا ہے. تو اس میں بتا دینا چاہیے کہ میرا خیال ہے، میرا گمان یہ ہے، لیکن حتمی اور یقینی بات نہیں کرنی چاہیے. ولم تسمع، مت کہو کہ میں نے سنا جبکہ تم نے سنا نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے، وہی ایسا کہہ رہا تھا، حالانکہ سنا نہیں ہوتا. تو یہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، غلط بیانی بھی ہوتی ہے. وعلمت، اور میں جانتا ہوں، ولم تعلم، حالانکہ تم نہیں جانتے. فإن اللہ سائلک عن ذلک کلہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. کیا ہمارا یقین ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں پوچھے گا؟ کیونکہ قرآن میں آ گیا نا، اس لیے انکار تو نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں اصل میں حساب کتاب کا یقین نہیں.
ہم سوچتے ہیں وہ بس ایسے ہی رولے میں بات ختم ہو جائے گی. اتنے سارے لوگ ہوں گے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کس کس سے پوچھے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینا مشکل ہے؟ ان اللہ سریع الحساب. اور ابن کثیر نے سب کی باتوں کا خلاصہ کیا بیان کیا کہ وہ مضمون ما ذکروہ ان اللہ تعالی نہا عن القول بلا علم بل بالظن الذی هو التوہم بالخیال. جو انہوں نے ذکر کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کرنے سے منع کیا ہے جس کے بارے میں علم نہ ہو بلکہ گمان پر مبنی ہو. گمان کون سا؟ هو التوہم والخیال, جو وہم اور خیال پر مبنی ہوتا ہے. یعنی صرف خیال ہے ہمارا جس کو ہم نے حقیقت بنا کے پیش کر دیا, تو اس سے منع کیا گیا ہے. یعنی اپنے خیالات, اپنے رائے, اپنے وہم و گمان کو حقیقت بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے خلاصہ. یعنی سوچ کو سوچ ہی رہنے دیں, اس کو یقین نہ بنائیں جب تک کہ یقین کا کوئی پروف نہ ہو, دلیل نہ ہو. کوئی عملی زندگی سے مثال دے گا؟ جی مائک لے لیں. جی اکثر ہم نیوز میں کوئی بات سن لیتے ہیں اڑتی ہوئی سی, اور بیان ایسے کرتے ہیں کہ جیسے یقینی طور پہ ہم نے خود دیکھا, فلاں ایسا ہے, فلاں نے یہ کیا. یعنی ریفرنس ہم بیچ میں بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے, کس نے کہا, کس کانٹیکسٹ میں کہا, اور ہم اسے یقینی بات بنا کے بیان کر دیتے ہیں. ان کو دیجیے. نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں, انشاءاللہ کیسے پہنچے گی؟ اب یہ بھی بغیر تحقیق کے بات کر رہے ہیں آپ. عادت بڑی ہوئی ہے نا, بہت ہی بری عادت, بغیر تحقیق کے بات, بغیر تحقیق اور بغیر سوچے سمجھے بولنے کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے. اسی کو تو کنٹرول کرنا ہے ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ استاذہ یہ کہ ہم جس طرح میسج آتا ہے اور اس کو بغیر تحقیق کے اور وہ حدیث بنا کے اس کو پیش کر دیتے ہیں آگے, تو یہ بھی بہت ہی مطلب یہ ہمارے ہاں جی سوشل میڈیا کی وجہ سے تو بہت زیادہ یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. پہلے تو ایک وقت میں ایک سے بات کر رہے ہیں, 2 سے 4 سے بات کر رہے ہیں. اب کیا ہے, ایک وقت میں واٹس ایپ کے 100 کے گروپ میں ایک غلط بات کوٹ کر کے یا فارورڈ کر کے بغیر تحقیق کے میسج آگے بھیج دیتے ہیں, 100 لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کے پاس کیا وقت ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے گا؟ بے سوچے سمجھے باتیں قبول کر لینا, ان پہ یقین کر لینا اور پھر ان کو آگے پہنچانا شروع کر دینا, یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. کیا ہم پر فرض ہے کہ ہم ہر الٹی سیدھی بات کو آگے پہنچائیں؟ اور بعض اوقات بالکل جھوٹی باتیں اور بے بنیاد باتیں, اور اس وقت ہمارا ضمیر کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک نہیں لگتی بات, لیکن بس ایک ایکسائٹمنٹ میں کہ ہم بھی کچھ شیئر کریں. یعنی اس بات کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کچھ کہیں, ہم بھی تو کچھ بولیں, اور اگر پلے کچھ نہیں تو چلو جو ملا وہی. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. جب تک ریفرنس نہ ہو, جب تک یقین نہ ہو, کوئی ضرورت نہیں اس کے کلک کرنے کی آگے. جی بہت سارے جھگڑے جو ہمارے عموماً معاملات میں ہوتے ہیں تو یہ دیکھنے میں ہے کہ ان کی بنیاد بھی گمان پہ ہوتی ہے, بغیر تحقیق کے. جیسے اکثر ہسبینڈ اینڈ وائف میں جو مسئلہ ہوتا ہے, ہسبینڈ لیٹ آیا تو بیوی یہی سوچے گی کہ وہ شاید اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوں گے یا انجوائے کر رہے ہوں گے. اور کل جیسے یہ واقعہ ہوا کہ رکشے والا ہمارا نہیں آیا, لیٹ آیا وہ, تو یہی باتیں ہونی شروع ہو گئیں کہ وہ جان بوجھ کے لیٹ آتا ہے, اس کو عادت ہے ایسا کرنے کی. اب جب اس سے فون پر بات ہوئی تو اس نے کہا کہ بم دھماکہ ہوا تھا, روڈ بلاک ہوئی تھی باجی, تو اس وجہ سے میں لیٹ ہوا ہوں. تو ہم نے وہ ساری سٹوری خود سے کریٹ بھی کر لی اور اس کو پھیلا بھی دیا. اور ہم دین پڑھنے والے لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیک ہیں, ہمیں تو یہ اتھارٹی مل گئی ہے کہ ہم جس کے بارے میں جو چاہیں کہہ دیں. یہ بالکل انہوں نے صحیح بات کی کہ کسی سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اتنا گمان کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک بات پہنچا دیتے, اور پھر اس کو خود اپنے گمان کو حقیقت بنا لیتے اور پھر اس کو حقیقت سمجھ کے آگے بیان بھی کرنا شروع کر دیتے. یعنی گمان کی اس حد تک تو پکڑ نہیں جب تک انسان بولے نہ, لیکن جب انسان بول کے دوسرے کا دماغ بھی خراب کرتا ہے تو پھر سخت گناہگار ہوتا ہے. جی مائک لیجیے. استاذہ بعض اوقات جو ہمارے وہم ہیں, ہم کسی شخصیت کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں پہلے ہی, اور پھر اس کے بعد ہم جیسے گھر میں ساس بہو کے رشتے میں یا نندوں کے رشتے میں یہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد کوئی ایک چھوٹا سا ایکشن جو ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور بغیر تحقیق کے وہ اپنی پچھلی ازمپشن پہ کام کرتے ہیں اور اس پہ ایک حتمی مہر لگا دیتے ہیں کہ بس یہ تو اب بیٹے کو
ضرور چھین کے ہی لے جائے گی یا جو بھی، اور پھر یوں بہت زیادہ اختلافات ہو جاتے ہیں انہی تخیلات پر. بالکل. یہ جو اہم ہے نا بات، بلا علم بل بالظن الذی هو التوہم والخیال، یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، ظن اور بے بنیاد چیزوں پر بیس کرنا. جیسا ہم سمجھتے ہیں جو جھوٹی گواہی ہے نا، یہ تو کورٹ کے ساتھ صرف جو ہے نا اٹیچ ہوئی ہوئی ہے، حالانکہ اتنی پریکٹیکل مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جھوٹی گواہی کی. جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ ہم لوگ بنوا لیتے ہیں بچے کا، بچے کی چھٹی کسی اور بات کی وجہ سے کی ہے، پھر اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا لیا. اور اس طرح میڈیکل سرٹیفکیٹ تو دور کی بات ہے، یہ جو روز ہم بچوں کو چھٹی کرانے کے لیے جو اپلیکیشن لکھتے ہیں، جی اس کو ایک ٹپیکل انداز میں بس کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، اس پر حقیقت نہیں لکھتے. جی یعنی اس کو تو ہم جھوٹ شمار ہی نہیں کرتے. دادا یہ تین چیزیں آپس میں اتنا لنک کر رہی ہیں، لا تقل، لا ترمی اور شہادت ضرور، کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں ایسے کمپلسو لائر ہوتے ہیں بعض لوگ، عادی جو جھوٹ بولنے والے، کوئی چیز پوچھیں گے کھائی ہے نہیں کھائی، کوئی چیز تم نے کہی ہے نہیں میں نے نہیں کہی. تو یہ جھوٹی گواہی کے اندر یہ چیزیں ساری کی ساری آ رہی ہیں نا، اٹیچ کر رہی ہیں، تینوں چیزیں کے ساتھ لنک کر رہی ہیں. بعض اوقات دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. استاد جیسے آج صبح ہی مجھے 7:45 پہ نکلنا تھا اپنے کولیگ سے ملنے کے لیے نا، اور 7:50 پر ان کی کال آ گئی. تو پہلے میں نے بیٹی کو کہا کہ آپ کہہ دو نکل گئی، پھر میں نے فوراً سوچا نہیں یہ تو جھوٹ کہہ رہی ہوں، میں نے اس کو کہا نہیں نکل رہی ہیں. بالکل مطلب اس میں فرق ہے نا، جی نکل گئی اور نکل رہی ہے. اور لاپرواہی میں کہتے تو کیا فرق پڑتا، نکلنے ہی والی ہوں، نہیں تو اپنا جملہ بدل لیجئے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ضمیر رکھا ہوتا ہے جو اس کو بتاتا تم غلط کر رہے تو اسی وقت پلٹنا، یہ تو توبہ ہے. ان کو دیجئے. السلام علیکم. مجھے اپنا ہی یاد آ رہا ہے کہ میری کام والی جب نہ آئے نا تو موسٹلی اس کا بہانہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فوت ہو گیا، اور جس دن نہ آئے تو میں خود ہی کہہ رہی تھی آج پھر کوئی نہ کوئی فوت ہی ہو گیا ہوگا اس کا، مطلب اس کے آنے سے پہلے ہی خود ہی ازیوم کر لیا. اور مجھے یہی بات بار بار کلک کری، اور اس وقت میرے دل میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں ایسے، تو موسٹلی یہی ہوتا ہے آج پھر اس کا کوئی بر ہی گیا ہوگا. اور پھر چلے اگر دل میں خیال آتا ہے تو انسان ہے، ہم کمزور ہیں، آ ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ واقعات کی بنیاد پر ہی خیالات بھی بنتے ہیں بعض اوقات. لیکن اصل چیز یہ کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے، اس کو منہ سے نہ نکلنے دیا جائے. جب تک وہ اندر ہے پکڑ نہیں، جب نکل گیا باہر تو بس پھر گیا ہمارے ہاتھ سے. جی جھوٹی اپلیکیشنز پہ لکھتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اب وہ ہمارا بچہ ہم سے یہ جھوٹ لے رہا ہوتا ہے اور پھر وہی وہ ہم پہ اپلائی کرتا ہے بچہ، یا جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں. اب یہ پرٹیکولرلی وہ یہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کیا چیز ہے. اب وہ چیز انہیں اٹریکٹ کری جائے، وہ جھوٹی اپلیکیشن ہے، یا یہ کہہ دینا کہ ماما گھر نہیں ہے آپ یہ بول دو، پھر وہ اسی طرح ہوتا ہے. اور دوسری چیز میں یہ کہ ڈپریشن کا شکار ہم ہوتے ہی تب ہیں اگر دو چیزوں پہ کنٹرول ہو جائے نا، ایک زبان پہ اور ایک بدگمانی پہ، گمان پہ کنٹرول ہو جائے تو انسان کبھی بھی بے سکون نہیں رہ سکتا. بالکل. یہاں پر جھوٹ تو جب حج کے لیے جاتے ہیں اور ویکسینیشن کروانی ہوتی ہے اور اس پہ ہم جھوٹے سرٹیفکیٹس لیے جاتے ہیں، حالانکہ ایک ویکسینیشن کروانے میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے، اور اتنا امپورٹنٹ ہماری زندگی کا وہ پارٹ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ ایک ہی حج کر پاتے ہیں زندگی میں، پھر بھی اس کے لیے جھوٹے سرٹیفکیٹس بنوائے جاتے ہیں ویکسینیشن کے لیے. جی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ برتھ سرٹیفکیٹ جھوٹا بنوا لیا جاتا ہے کسی ایڈمیشن کروانے کے لیے، تو اس حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری مدر کو، میرا چھوٹا بھائی تھا، اس کو حافظ قرآن بنانے کا شوق تھا، تو جس مدرسے میں انہیں داخل کروانا تھا تو وہاں پر اس کی ایج 1 ایئر زیادہ ہو گئی تھی، تو اس کا انہوں نے 1 ایئر کم لکھوا کر تو ایڈمیشن کروایا تھا. تو یہ غلط ہوگا؟ آپ بتائیے. اس میں کوئی مشکل تو نہیں اس جواب میں، جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ توبہ. اب تو ہو گیا جو ہونا تھا. اور توبہ بھی یہ نہیں کہ صرف کوئی مذاق کی حد تک توبہ، بار بار انسان گناہ کا ذکر کر کے اپنے رب کے سامنے کہ اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں جاہل تھا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. اس کی ایج صحیح کرانی چاہیے سرٹیفکیٹ. زیادہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے ٹائم پوچھتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم 5 منٹ آگے بتا دیتے ہیں یا پیچھے بتا دیتے ہیں. اکثر میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا 7 بجے اٹھا دینا، لیکن 55 منٹ تھے، میں نے اس کو کہا 7 بج رہے ہیں، پھر میں نے کہا نہیں 55 منٹ ہیں آپ اٹھ جائیں. اس طرح اکثر اوقات ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے جو کیا، آپ یہ کہہ سکتے 7 بجنے والے ہیں، یعنی اگر آپ ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتا پا رہے یا آپ کی ہو سکتا ہے شک ہو کہ گھڑی آگے پیچھے ہے، 7 بجنے والے.
جی یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ لوگ گھڑیوں کے ٹائم ہی غلط رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. فالسوڈ اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہمیں تمیز بھی نہیں رہی، اتنی پولوشن ہو گئی ہے کہ صاف ہوا کی پہچان ہی نہیں رہی شاید. سر ایک اسٹوڈینٹ تھی، ان کے سر میں بہت درد رہتی تھی نا، تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگوں کے بارے میں رائے دینا، لوگوں کے بارے میں سوچنا ریڈیوس کر دیں. تو اس سے کہتی کہ ان کا جو میگرین تھا، وہ سب کچھ تھا، وہ بہت درست ہو گیا. الحمدللہ. اگر ہم اپنے بارے میں سوچنے لگیں تو ہمیں فرصت ہی نہ ہو کسی اور کے بارے میں سوچنے کی. آگے چلتے ہیں. وقال تعالی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اي ما يتكلم ابن آدم بكلمة الا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها ولا يترك كلمة ولا حركة كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيا أخي المسلم لماذا تهلك نفسك بالثرثرة وكثرة الكلام وإضاعة الوقت في القيل والقال؟ أما يكفيك أن تنظر في عيوب نفسك فتحاول إصلاحها؟ أما يكفيك أن تؤدي ما افترضه الله عليك وتنتهي عما نهاك عنه وتتعلم ما يجب عليك تعلمه؟ أما يكفيك أن تشغل أوقاتك بطاعة الله وتعمر حياتك بذكره وتلاوة كتابه؟ أما يكفيك أن تقول لا أدري فيما لا تدري؟ أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثرثرة وكثرة الكلام فقال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. والمتشدق هو المتكلم بملء شدقيه تفاسحا وتعازما واستعلاء على غيره وهو معنى المتفيهق أيضا. وقال تعالى اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما يلفظ من قول نہیں کوئی لفظ نکلتا اس بات میں سے الا مگر لدیہ اس کے پاس رقیب ایک نگران ہے عتید تیار ہے. یعنی انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ. لیکن فرشتے کی اس پریزنس کا ہم عام طور پر خیال نہیں رکھتے. اے ما یتکلم ابن آدم، اے یعنی ما یتکلم نہیں کلام کرتا، نہیں بولتا، ابن آدم ابن آدم، بکلمتن کوئی کلمہ، الا ولہا مگر اس کے لیے، من یرقبھا جو نگرانی کر رہا ہوتا ہے اس کی، معدن تیار ہوتا ہے، لذالک اس کے لیے، یکتبھا لکھ لیتا ہے اس کو، ولا یترک کلمتن اور نہیں چھوڑتا کوئی کلمہ، ولا حرکتن اور نہ کوئی حرکت، کما قال تعالی جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک تم پر البتہ نگرانی کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. سورۃ الانفطار. فیا اخی المسلم پس اے مسلمان بھائی، لماذا تہلک نفسک کیوں تم ہلاک کرتے ہو اپنی جان کو، اپنے نفس کو، بالسرسرتی باتونی پن سے، وکثرت الکلام اور کثرت کلام سے، واضاعت الوقت اور وقت ضائع کر کے، فی القیل والقال قیل و قال میں. اما یکفیکا کیا نہیں کافی تجھ کو، ان تنظرا کہ تم دیکھو، فی عیوب نفسک اپنے نفسوں کے عیبوں کے بارے میں، فتحاول اصلاحہا پھر تم کوشش کرو اس کی اصلاح کی. اما یکفیکا کیا نہیں کافی تجھ کو، ان تؤدیا کہ تم ادا کرو، مفترضہ اللہ علیک جو فرض کیا اس کو اللہ نے تجھ پر، وتنتہیا اور تم رک جاؤ، اما اس سے جو نہا کا روکا تجھے، انہ اس سے، وتتعلم اور تم سیکھو، ما یجب علیک
جو لازم ہے تجھ پر، تعلمہ اس کا سیکھنا. اما یکفی کا کیا کافی نہیں تجھے، ان تشغل اوقاتک کہ تم مشغول کرو مصروف کرو اپنے اوقات کو، بطاعت اللہ اللہ کی اطاعت میں، وتعمر حیاتک اور تم آباد کرو اپنی زندگی کو، بذکر ہی اس کے ذکر سے، وتلاوت کتابہ اور اس کی کتاب کی تلاوت سے. اما یکفی کا کیا نہیں کافی تجھے، ان تقولا کہ تم کہو، لا ادری نہیں میں جانتا، فی ما لا تدری اس میں جو نہیں تم جانتے. اما تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہا عن السرسرتی روکا ہے بہت زیادہ فضول باتیں کرنے. اب سرسرہ اور کثرت کلام ساتھ ساتھ آ رہے ہیں تو سرسرہ کا معنی کیا ہوگا، فضول باتیں کرنے سے. نہا عن السرسرتی روکا ہے فضول باتیں کرنے سے، وکثرت الکلام اور کثرت کلام سے. فقال علیہ الصلاۃ والسلام تو فرمایا آپ پر صلاۃ و سلام ہو، ان بے شک من احبکم الیہ تم میں سب سے زیادہ محبوب مجھے، واقربکم منی مجلسا اور سب سے زیادہ قریب تم میں سے مجھ سے مجلسا مجلس کے اعتبار سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، احاسنکم تم میں سب سے اچھے اخلاقاً اخلاق والے ہوں گے، وَإِنَّ اور بے شک ابغضکم تم میں سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ، الیہ میری طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَأَبْعَدَكُمْ اور سب سے دور، منی مجھ سے، مجلساً مجلس کے اعتبار سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، الثرثارون فضول گفتگو کرنے والے، بے احتیاطی سے باتیں کرنے والے، والمتشدقون اور باچھیں پھلا کر باتیں کرنے والے، والمتفہقون اور تکبر کرنے والے ہوں گے. قالو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، قد علمنا تحقیق جان لیا ہم نے، الثرثارون فضول گفتگو کرنے والوں کو، والمتشدقون اور بے احتیاطی سے گفتگو کرنے والوں کو، فمن المتفہقون تو کون ہے متفہقون؟ قال فرمایا، المتکبرون متکبرون تکبر کرنے والے. والمتشدق اور متشدق کون ہوتا ہے؟ ہوا وہ المتکلم کلام کرنے والا، بملء شدقیہ اپنی باچھیں بھر کے، منہ بھر کے، تفاصحن فصاحت کا اظہار کرنے کے لیے، وتعاظمن اور بڑا بننے کے لیے، واستعلاء علی غیرہ اور اپنے علاوہ دوسرے پر چھا جانے کے لیے. وہوا اور وہی ہے معنی المتفہق، متفہق کا معنی ایضاً بھی، یعنی یہی متفہق کا معنی بھی ہے کہ جو اپنی بڑائی جتائے، تکبر کرے. دوبارہ دیکھیں، یہ تو لفظی ترجمہ تھا، اب اس کی مزید وضاحت. وقال تعالی ما یلفظ من قول نہیں کوئی لفظ نکلتا کسی بات کا، یعنی بات میں سے پورا جملہ بھی نہیں، ایک لفظ ہی جو نکلتا ہے، الا مگر لدیہ اس کے پاس، رقیب عتید ایک نگران ہوتا ہے، یعنی نگران فرشتہ ہوتا ہے، عتید جو بالکل تیار ہوتا ہے. ہمیں جب کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو ہم بعض اوقات اس کو پوری طرح کرتے ہیں، بعض اوقات ہم غافل ہو جاتے ہیں اس ڈیوٹی سے، دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. لیکن یہاں کیا ہے کہ وہ فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پر اتنے چاقو چوبند بیٹھے ہیں کہ ان سے ایک لفظ بھی مس نہیں ہوتا. کلاس میں جب آپ نوٹس لیتے ہیں تو 100% لے سکتے ہیں یا کوئی لفظ مس ہو جاتے ہیں، بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے، لے ہی نہیں پاتے، لے سکتے ہی نہیں، ہماری وہ کیپیسٹی نہیں، ہماری وہ وقت اور صلاحیت ہی نہیں کہ ہم کسی کی بھی ہر بات لکھ سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، معزز لکھنے والے، یہ ایسے زبردست لکھنے والے ہیں کہ ایک لفظ بھی وہ نہیں مس کرتے، کچھ بھی نہیں چھوٹتا. اور ان کی 2 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں. رقیب ہر وقت واچ کر رہتے ہیں، رقیب ہوتا ہے واچ فل، ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا بولتے ہیں، ہر لفظ ہمارا نگرانی میں ہے، ہر لفظ کی نگرانی ہو رہی ہے. اور عتید ہر وقت تیار ہیں. انسانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. کبھی اگر آپ
کوئی لیکچر سن رہے ہو تو سنتے سنتے سو جاتے ہیں. کبھی آپ کا دھیان کیا ہوتا ہے کہیں اور چلا جاتا ہے, اور کچھ دیر غائب رہ کے پھر واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی, یہ کیا کہا جا رہا ہے. لیکن ان فرشتوں کی کوالٹی کیا بتائی گئی ہے کہ وہ نہ اپنی ڈیوٹی سے غائب ہوتے, نہ مینٹلی ایبسنٹ ہوتے ہیں, اور نہ ہی وہ سستی کرتے ہیں, اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں. ہر دم تیار ہیں اور ہر وقت نگرانی کر رہے ہیں. آپ اکیلے میں ہوں, آپ لوگوں میں ہوں, آپ اچھی بات کر رہے ہوں, آپ بری بات کر رہے ہوں, آپ سچ بول رہے ہوں, جھوٹ بول رہے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, وہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہیں. آپ چپ کے باتیں کر رہے ہوں, آپ چیخ چلا کے بول رہے ہوں, آپ کسی کے کان میں باتیں کر رہے ہوں, آپ کسی کمرے میں چھپ کے باتیں کر رہے ہوں, آپ ہاتھوں سے لکھ کے بات کر رہے ہوں, چیٹ کر رہے ہوں, آپ حلال گفتگو کر رہے ہوں, حرام گفتگو کر رہے ہوں, ہر چیز لکھنے کو ہر وقت تیار ہے. سرویلنس کا ایسا نظام ہے جس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. لفظ کی تو کیا, ایک حرکت کی بھی غلطی نہیں ہوتی, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اچھا اللہ تعالیٰ اب چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم سے پوچھے گا, تو اگر پوچھنا نہ ہوتا تو یہ سب انتظام نہ کیا جاتا. یہ اعمال نامے پھر تولے بھی جائیں گے, ان کا حساب ہوگا. ہر تسبیح جو ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے جنت میں جس طرح درخت لگ رہے ہیں اور جو اس کے نتائج ہیں, یعنی زبان کی کھیتی جس کو کہتے ہیں نا, یا جہنم میں اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں یا جنت میں اپنے لیے باغات لگا رہے ہیں, یہ ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے. بہرحال ایچ اینڈ ایوری ورڈ از ریکارڈیڈ. سوچ کے بولیں یا بے سوچے سمجھے بولیں, یا باپ کی اپنی مرضی ہے. اے ما یتکلم ابن آدم بکلمۃ, یعنی نہیں بولتا ابن آدم کوئی کلمہ, کوئی لفظ, کلمہ لفظ, الا ولہا من یرقبھا, مگر اس کے لیے کوئی نگران ہوتا ہے, نگرانی کر رہا ہوتا ہے. معد لذالک, اس کے لیے تیار ہوتا ہے. یکتبھا, جو لکھ رہا ہوتا ہے اس کو. یعنی ابن آدم جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نگران موجود ہوتا ہے, اس کو لکھنے کے لیے ایک شخص, ایک فرشتہ تیار ہوتا ہے. ولا یترکو, اور نہیں وہ چھوڑتا. کون؟ وہ فرشتہ. کلمتن ولا حرکتن, وہ فرشتہ کوئی لفظ یا کوئی حرکت بھی نہیں چھوڑتا. کما قال تعالی, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور بے شک تم پر البتہ نگرانی کرنے والے موجود ہیں. کرامن کاتبین, معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. یعنی جس زبان میں بھی تم بات کرو. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم نے کسی سے بات چھپانی ہوتی ہے تو ہم اس زبان میں بولنے لگتے ہیں جو ان کو نہ سمجھ آئے. مثلاً آپ کو اگر پشتو آتی ہے اور جن کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں وہ پشتو نہیں جانتے, تو آپ کیا کرتے ہیں, جس سے آپ نے راز شیئر کرنا اس سے پشتو میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے فیک کی بولی بنائی ہوئی ہے کوئی, وہ اس میں بولنے لگتے ہیں. کچھ لوگ اشارے, کچھ کوڈ ورڈز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, جب کوئی مہمان بیٹھا ہو یا کچھ تو کوڈ ورڈز بول دیتے ہیں تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے. انسانوں کو تو یہ سمجھ نہیں آتی باتیں, گیس کر لیتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ, لیکن فرشتوں کو سب یعلمون ما تفعلون, ان کے لیے کوئی گتھی سلجھانا مشکل نہیں. ان کو چائنیز بھی آتی ہے, جاپنیز بھی آتی, کورین بھی آتی, عربی بھی آتی, انگلش بھی آتی, اردو بھی, ہر زبان وہ جانتے ہیں اور ہر طرح کے لفظ لکھ لیتے ہیں. کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا. کہاں بھاگ کے جا سکتے, کس سے چھپ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن یہ جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ بھی کسی وقت ہمیں نہیں چھوڑتے, اور جب ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے فوراً دوسری ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں. صبح شام ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور صبح شام فوراً ہی دوسرے اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں. بتائیے مجھے دن میں کتنی دفعہ ان کی پریزنس کا صرف احساس ہوتا ہو کہ میرے ساتھ ہیں. ہمیں ویسے تو خیالات بڑے آتے رہتے, کوئی جن نہ ہو, کوئی شیطان نہ ہو, کوئی اور, لیکن حیرت کی بات ہے ان فرشتوں کو تو ہم دنوں بھولے رہتے ہیں. کیا خیال ہے کہ یہ جو احساس اس وقت ہوتا ہے ان فرشتوں کا جب انسان کو اپنا آخری منزل جو ہے نا وہ سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہے,
دن کرتا ہے، دوپہر شام کرتا ہے، تو وہ یہ اس چیز کو سامنے رکھتا ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میرا دن گزر گیا، دوسرا دن شروع ہو گیا، تو سفر میرا آخر کہاں جا کے ختم ہونا ہے. تو یہ چیز کا احساس جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو اللہ سے بھی ڈرتا رہتا ہے، اور ان فرشتوں کے بھی بے حد ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے، اور کوئی غلط کام، کوئی زبان سے غلط بات بھی نہیں کرتا. ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ بھی لکھا جا رہا ہے. آج آپ نے سب نے گھر جا کر اکیلے میں ان کی پریزنس کو فیل کرنا ہے کہ میرے ساتھ ہیں، اور پھر کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب آپ کو یہ احساس ہوگا نا وہ لکھ رہے ہیں، تو آپ اچھی اچھی باتیں لکھوانے شروع کر دیں گے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں یہ پتا ہو ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو ریکارڈنگ کے وقت کتنے لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں. کبھی ریکارڈنگ کروائی اپنی؟ اب تو ہر گیجٹ کے اندر ریکارڈنگ کے اکوپمنٹ موجود ہے. جب آپ نے کسی کو میسج ریکارڈ کر کے، آڈیو میسج بھیجنا ہو، ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں، تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ریکارڈ کرتے ہیں، پھر سنتے ہیں کیسا لگ رہا ہے. اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ڈیلیٹ کر دو. ہم اپنے گیجٹ سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن فرشتے جو کچھ لکھ لیتے ہیں وہ تو گیا، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تو جس کو ان فرشتوں کی جتنی پریزنس کا احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اپنی گفتگو میں محتاط ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پھر یہ میرے سامنے بھی آنا. ایک تو یہ کہ اچھا لکھ رہے ہیں لکھتے رہیں. اب مثلاً آپ، میں جو بول رہی ہوں اس میں سے کچھ باتیں آپ لکھ رہے ہیں، لکھتے رہیں بے شک، کیونکہ میں نے دوبارہ نہیں دیکھنی. لیکن یہ جو بول رہی ہوں اور جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ تو دوبارہ دیکھنا ہے. اپنا بولا ہوا دوبارہ سننا کتنا مشکل ہوتا ہے نا. اپنا لکھا ہوا اگر آپ دوبارہ پڑھیں تو آپ کہتے ہیں اوہ یہ کیا لکھا، یہ تو میں نے ڈالا ہی نہیں، یہ تو لفظ ہی چھوڑ دیا، یہ ایسا کیا، یہ ویسا کیا. بہت سی غلطیاں اس میں خود ہی انسان ڈھونڈ لیتا ہے. تو جب یہ یقین ہو کہ فرشتے موجود ہیں، اور جب یہ یقین ہو کہ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ بک آف ڈیڈز میرے سامنے آنے والی ہے، تو پھر انسان اور بھی زیادہ کانشیس ہوتا ہے. یہ سب کچھ لنک کرتا ہے ہمارا یوم الحساب پر ایمان کے ساتھ، عقیدے کی درستگی کے ساتھ. اگر عقیدہ درست ہو تو انسان کا دل بھی درست ہوتا ہے اور زبان بھی درست ہوتی ہے. اگر وہاں خلل اور کمی اور کجی ہو تو پھر باقی چیزیں بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں جتنی اپنی پریزنٹیشن کا فکر لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا، اتنا نہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، نہ فرشتوں کے لیے ہے. چھوٹی سی مثال میں اکثر دیتی ہوں کہ شادی بیاہ پہ کبھی ہم دیکھا کریں جب مووی کیمرہ آ جاتا ہے تو ہم سب کچھ چھوڑ کے اپنا آپ سیٹ کر کے بیٹھتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا. حالانکہ ہم جانتے ہیں مگر اس کا احساس نہیں ہے کہ کہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور اگر اس چیز کا احساس ہر وقت رہے تو شاید کافی بہتری آ جائے. دوسرا استاذہ، اگر ہم یہ فرشتوں کا احساس کر لیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ، کسی نے کوئی برا کیا یا کسی کے ساتھ بدگمانی آئی تو اپنوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم کہتے ہیں ہم اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ نہ کریں. لیکن اس وقت اگر ہم یہ خیال کر لیں کہ یہ بھڑاس نکالنا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہمارے لیے نیگیٹو، تو ہماری وہ نہ باتوں میں آئے گا نہ سوچوں میں آئے گا، وہ وہیں پر ہی رک جائے گا اور وہ غبار ہماری پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنے گا. بالکل. اس کا حل صرف یہی ہے کہ برے کو بھلے سے بدل دو، اپنے اندر بھی درستگی کر لیں، اور جو بولنا ہے اس کو تو سوچ سمجھ کے چھان پٹک کے بولے. کوئی ادھر بولنے والا ہے؟ استاذہ اس چیز کا تو تھا، تفسیر میں پڑھا تھا کہ منہ کی باتیں جو بھی ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ لکھتے ہیں، لیکن آج یہ سن کے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہر حرکت، آنکھ کا اشارہ، ہاتھ کے اشارہ، جتنے بھی ہر چیز فرشتے لکھ رہے ہیں. بالکل، کیونکہ کچھ باتیں ہم منہ سے کرتے ہیں اور کچھ باتیں ہم باڈی لینگویج سے کرتے ہیں، ہاتھوں سے بھی کرتے ہیں، آنکھوں سے بھی کرتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنا کچھ بول دیتے ہیں اور بعد میں بچے ریئلائز کرواتے ہیں کہ ماما آپ نے ایسے بولا تھا، اور اس ٹائم پہ مطلب میں تو یہ کہتی ہوں نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. بچے مجھے کہہ رہے ہوتے نہیں ماما آپ نے کہا ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کہا ہے. اور اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب وہ فرشتے لکھ رہے ہوں گے اس دن کیسے جھٹلا سکیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کہا. بالکل. پیچھے. السلام علیکم. اللہ پاک کی صفت ہے کہ وہ سمیع علیم ہے، تو کیا فرشتے بھی ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی لکھتے ہیں؟ یہاں تو یہ ہے کہ یعلمون ما تفعلون، تمہارے فعل کو جانتے ہیں، یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات کو لکھتے ہیں. جی. السلام علیکم. اور اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ انہیں ایکسس دے دے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہماری نیت خراب ہوتی ہے. بظاہر بات اچھی ہوتی ہے لیکن نیت خراب ہوتی ہے، تو وہ بات اچھے طرف تو نہیں لکھی جائے گی، دکھاوے پر مبنی بات.
جی اسما بولیے. السلام علیکم آپا. میرا یہ کوشچن ہے کہ بعض اوقات ہم میسج پہ ہماری نیت وہ نہیں ہوتی لیکن وہ میسج ہو جاتا ہے تو کیا اس کا بھی ہمیں گناہ ہوگا؟ کیا ہو جاتا ہے مطلب اگر ہم سپوز کہ کسی کی برائی نہیں کرنا چاہ رہے اور اگر ہم میسج پہ جیسے کسی فرینڈ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے تو کیا جو ہم نے بات کہی ہے اس کا وہ مین نہ ہو لیکن وہ بات غلط لکھی گئی ہے تو کیا اس کا بھی گناہ ہوگا؟ ظاہر ہے جو غلط ہے تو غلط ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ہم جھٹلا نہیں سکتے اپنی نیت کو کیونکہ جو نیت ہوتی ہے نا جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات ہے نا کہ جو اچھی نیتیں ہیں وہ بھی ہمارے ریکارڈ ہوتی ہیں جی. تو فرشتے ہماری نیتوں کو جانتے ہیں جی. وہ لکھیں گے اس کو. جی ہاں بالکل. منفی سوچیں گے تو پھر بولا بھی منفی جائے گا. ٹھیک ہے. فیا اخی المسلم، اے مسلمان بھائی، لماذا تہلک نفسک بالثرثرۃ. اور یہ جو نیت کی بات ہے نا اس میں مزید تحقیق کر لیتے ہیں تاکہ واضح بات کی جائے کیونکہ یہ بھی لکھی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو اس میں کوئی کمی بیشی ہو. تو علم کے ساتھ بات کرنا بہتر ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کل آپ کو اس کو بتا دیں. آپ کوئی بری سوچتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے فرشتوں کو وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بری سوچی اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو نیکی. تو اس کا مطلب ہے they know what we are thinking. جزاک اللہ خیر. فیا اخی المسلم، اے مسلمان بھائی، لماذا تہلک نفسک، کیوں تم ہلاک کر رہے ہو اپنے آپ کو، بالثرثرۃ وکثرۃ الکلام، فضول گفتگو سے اور کثرت کلام سے، واضاعۃ الوقت اور وقت ضائع کر کے، فی القیل والقال ادھر ادھر کی باتوں میں. یعنی ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور بہت باتیں کر کے اور فضول باتیں کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی؟ اما یکفیک ان تنظر فی عیوب نفسک، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اپنے نفس کے عیب دیکھو، اپنی غلطیاں دیکھو، فتحاول اصلاحها، تو ان کی اصلاح کرو. ایک کتاب میں میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص لوگوں پہ تبصرہ کر رہا تھا کہ وہ ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے، گویا کہ یعنی کہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ بولتے. تو ان کی مجلس میں ایک شخص جو بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے وہ واقعہ لکھا اپنی کتاب میں، انہوں نے کہا کہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ ان کے اپنی گفتگو میں اس قدر تقیہ کلام تھا، ہر تھوڑی دیر بعد وہ گویا کہ کہہ رہے تھے، لیکن ان کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگوں پر تبصرہ کیے جا رہے تھے کہ لوگوں کی گفتگو میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات وہی غلطی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، ہم خود وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو نہیں دیکھ پاتے اور دوسروں کی ہمیں خوب نظر آ رہی ہوتی. تو یہی ہلاکت کی بات ہے کہ انسان اپنی غلطیاں نہ دیکھے. اما یکفیک ان تنظر فی عیوب نفسک، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم اپنے نفس کی غلطیوں کو دیکھو، فتحاول اصلاحها، تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو. اما یکفیک ان تؤدی ما افترضہ اللہ علیک، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم اس فریضے کو ادا کرو جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، وتنتہی اما نہاک عنہ، اور اس سے رک جاؤ جس سے اللہ نے روکا ہے، وتتعلم ما یجب علیک تعلمہ، اور وہ سیکھو جس کا سیکھنا تم پر واجب ہے. یعنی اپنا وقت فضول باتوں میں ضائع کرنے کی بجائے کن باتوں میں استعمال کرو؟ اپنے فرائض کی ادائیگی میں، ان چیزوں سے رک کر جن سے اللہ نے روکا ہے، اور وہ سیکھ کر جو تمہیں سیکھنا چاہیے. یعنی فضول باتیں کرنے کی بجائے اچھی اچھی باتیں سیکھنے میں اپنے وقت کو استعمال کرو، یہ مطلب ہے. دنیا میں نفع مند علوم ہیں، کیا سارے آتے ہیں آپ کو؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ کہیں گے وقت نہیں. ایسے کہتے ہیں نا ہم سب، جواب یہی ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ٹائم کہاں جاتا ہے؟ فضول گفتگو میں. تو جب انسان فضول گفتگو چھوڑ دیتا ہے تو اسی ٹائم میں کو اچھے پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، نئی نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، بری باتوں سے خود کو روک سکتا ہے، جو فرائض اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں ان کو ادا کر سکتا ہے. مثلا صبح میں پیوریفیکیشن کی بات کری تھی، تو ایکسٹرنل پیوریفیکیشن اور انٹرنل پیوریفیکیشن. تو ایکسٹرنل پیوریفیکیشن میں طہارت حاصل کرنا ہے. کیا واقعی ہم شور ہیں کہ طہارت کے سارے مسائل ہمیں آتے ہیں؟ وضو اور غسل کے فرائض ہمیں معلوم ہے کیا ہے؟ اگر معلوم نہیں، ہو سکتا آپ نے تو کتاب الطہارہ اور یہ چیزیں سبجیکٹس پڑھ کے معلوم کر لیے ہوں، لیکن کیا ہماری اکثریت کو یہ معلوم ہے؟ اور خصوصاً جو لوگ
ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں علم کی روشنی کم ہے، ان کو وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا، غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا، 4 5 بچے ہیں ان کے، اور آج تک انہیں نہیں پتا کہ انہیں طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، جنابت سے یا اس کے علاوہ. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ علم اس علم میں سے ہے جس کو اللہ نے سیکھنا فرض قرار دیا؟ کیونکہ اس کے بغیر تو ہماری نماز روزہ ہی قبول نہیں. اگر ہم پاک نہیں تو روزہ بھی قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں. لیکن کتنے ہی لوگ اس طہارت سے محروم ہیں کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں. نہ ماں باپ نے بتایا، نہ کسی اسکول سے پتہ چلا، نہ کسی اور نے بتایا، اور وہی غلطیاں وہ بار بار کیے چلے جا رہے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پاؤں دھوتے ہیں اور ایڑیاں خشک رہتی ہیں، اور ایڑیاں خشک رہتی ہیں. اور وہ حدیث یاد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے. کتنے لوگ ہیں جو وضو میں بازو دھوتے ہیں لیکن کونیاں ان کی انکلوڈیڈ نہیں ہوتی، کونیاں خشک رہ جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں چہرہ دھوتے ہیں لیکن پوری طرح سارا چہرہ نہیں دھو پاتے. تو جب ہمارے علم کا لیول یہ ہے کہ ہمیں بنیادی بیسک طہارت کے مسائل نہیں پتا جو ہم پر سیکھنا فرض ہے، تو ہم کہاں جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو فضول باتوں میں لگا کر اپنا وقت ضائع کرنے کو؟ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور جب ہم پڑھتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا واقعی ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اور کیا واقعی ہمیں کبھی خواہش ہوئی کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے؟ بندے ہم سے محبت نہ کرے تو ہم رونے لگتے ہیں کہ فلاں مجھ سے محبت نہیں کرتا، یا فلاں محبت کرتا تھا اب نہیں کرتا، یا اس کی محبت تبدیل ہو گئی ہے. اس میں ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے. لیکن کیا اتنا ہی دکھ کبھی ہمیں اس بات پر بھی ہوا کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے اور ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ تو یہی مطلب ہے اس کا کہ تمہیں کافی نہیں کہ تم ان چیزوں کو سیکھو جن کو سیکھنا تم پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے، لازم ہے تم پر، اور ان چیزوں سے رک جاؤ جن سے رکنا تمہارے لیے ضروری ہے. اما یکفی کا، کیا تجھے کافی نہیں، ان تشغل اوقات کا، کہ تم مصروف کرو اپنے ٹائم کو بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں، یعنی ایسے کام کرو جس سے اللہ کی اطاعت ہو. وتعمر حیاتک بذکرہ، اور تم آباد کرو اپنی زندگی کو اس کے ذکر کے ساتھ، یعنی اگر اور کچھ نہیں کرنے کو تو اللہ کا ذکر تسبیح کرتے رہو. وتلاوت کتابہ، اور اس کی کتاب کی تلاوت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرو. اما یکفیک ان تقول لا ادری فیما لا تدری، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم کہو آئی ڈونٹ نو، جس چیز کو تم نہیں جانتے، فیما لا تدری. تو کرنے کے کام کیا ہے؟ اس بات کا احساس کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، پھر اپنے نفس کے عیب کی طرف دیکھنا، پھر جن چیزوں کو اللہ نے سیکھنا اور کرنا لازم قرار دیا ان کو کرنا، اللہ کی اطاعت میں اپنے اوقات کو استعمال کرنا، اور جس چیز کو نہیں جانتے اس کے بارے میں کہنا کہ مجھے نہیں معلوم. یہ اس قدر سکون دینے والی بات ہے کہ مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو. کیونکہ جب انسان غلط بیانی کرتا ہے، جب نہیں پتا اور کہتا مجھے پتا ہے، آئی نو آئی نو. بعض اوقات کوئی شخص ہمیں بات کرنے لگتا ہے، ابھی اس نے شروع نہیں کی ہوتی تو ہم پہلے سے کہہ دیتے ہیں آئی نو، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور اینگل کو بیان کرنے والا ہو. اور بعض اوقات ایک ہی بات ایون دو کہ وی نو، اگر دوبارہ سن لی جائے یا پڑھ لی جائے تو وہ تذکرہ یا ریویژن ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے یا نہیں. تو یہی مفہوم ہے اس کا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید پر جو ایمان لے آتا ہے پھر اس کے طرز زندگی طریقے بدل جاتے ہیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہیے. صحابہ کرام کا بھی تو یہی عمل تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کہتے تھے کیا میں تمہیں بتاؤں یہ چیز یا تمہیں معلوم ہے کچھ سوالیہ حدیث میں، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. کیونکہ جب تک انسان یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے نہیں پتا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا. جو انسان علم کی مجلس میں یہ سوچتا رہے یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے، وہ پھر مزید کچھ نہیں جانتا، وہ مزید حاصل نہیں کر سکتا. جیسے ایک شخص جو کہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، اور اگر کھائے گا بھی تو وامٹ کر دے گا. تو علم کی پیاس یا علم کی طلب ہونا بھی بہت ضروری ہے، چاہے ہم جانتے ہوں. پھر بھی ہم توجہ سے بات کو اس لیے سنیں کہ ہو سکتا ہے کوئی نیا پہلو سامنے آ جائے. جی بولیے. اساتذہ اگر پورے پیج کا خلاصہ کیا جائے تو اس کا یہی ہے کہ یہ جو کثرت کلام ہے اس کو ریپلیس کریں اس ٹائم کو کوئی پروڈکٹیو کام کے لیے. بالکل صحیح، درست سمجھا آپ نے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک واقعہ ہے امام مالک کا. دور دراز کے علاقے سے ایک شخص آتا ہے ان کے پاس اور کہتا ہے کہ
میرے گاؤں کے لوگوں نے یہ باتیں پوچھی، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے پوچھا تو امام مالک نے کہا کہ لا ادری. انہوں نے دوسرا سوال کیا، امام مالک نے کہا لا ادری. تیسرے سوال اور چوتھے پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ لا ادری. وہ شخص بہت پریشان ہوا. اس نے کہا کہ امام مالک صاحب اگر میں جاتا ہوں واپس اور گاؤں والے پوچھتے ہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو امام مالک نے اتنی پیاری بات کہی، کہتے ہیں کہ انہیں کہنا مالک ان سوالات کے جواب نہیں جانتا ان کو. تو یہ چیز کتنی سیکھنے کے لیے ہے کہ باقی جو چیز نہیں پتا اس پہ یہی کہنا چاہیے کہ نہیں جانتے ہم. یہی آنےسٹی ہے. جزاک اللہ. یہی امانت ہے کہ انسان جو نہیں جانتا وہ کہہ دے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اس سے کیا ہو جائے گا؟ کوئی شخص یہی کہے گا کہ پھر یہ کیا بنا پھرتا ہے، تو کہہ دے کیا ہوا، نہیں پتا. استاذہ ما یلفظ من قول میں ہم نے جب یہ تفسیر کی پڑھی تھی تو ایک عورت کا واقعہ سنا تھا، اس سے اتنا دل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حافظہ بنا دے کہ یہ بات کے اوپر کہ ہر کال جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. اس نے اپنے بیٹوں کے نام بھی قرآن میں سے نکال کے کیے، اور وہ جس وقت وہ غزوہ بصر کا حکم تھا اور وہ سوار ہو رہی تھی، وہ ہر بات جو کرتی تھی وہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے کرتی تھی. واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور میں نے بھی کوٹ کیا ہوا ہے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ مشہور ہے لیکن ضعیف روایت ہے. تو اینی وے اگر صرف اس کو اس اعتبار سے لے لیا جائے کہ ہر چیز کا جواب قرآن سے انسان کو ملتا ہے یا قرآن انسان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، تو یہ بات ویسے بھی درست ہے. ایوری ڈے لائف میں جب ہم ڈیل کرتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ کے لوگوں کے ساتھ، تو جب قرآن پڑھا اور یہ آیات پڑھی تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ خاموشی ہو، اندر سے بھی اور پیرنٹلی بھی ہم خاموش ہو گئے. میں خاموش ہو گئی تھی. تو گھر والوں کو ایک مسلسل تکلیف میں مبتلا کر دیا میں نے کہ اعتگال ہی نہیں کر دی. مطلب اب میں کوئی پازیٹیو بات ہو یا کوئی پروڈکٹیو بات ہو تو انسان کرے نا. اب صرف اگلے کی یہ سن کے کہ ہاں میں لاتے چلے جانا، there is no end to it. اصل میں اعتدال کیوں نہیں رہتا؟ اعتدال اس لیے نہیں رہتا کہ ہم ساری زندگی اگر جنک کھانے کے عادی ہوں اور یکایک ہمیں اپنی عادت کو تبدیل کرنے کو کہا جائے تو جو دوسری فوڈ ہے یا تو وہ ہے نہیں ہمارے پاس یا ہے تو ہمارے ٹیسٹ کی نہیں، تو ہم پھر اس کو ریپلیس کر نہیں پاتے. تو اب بھی یہی ہوگا کہ آپ کے اوپر خاموشی کا دورہ شاید آئے اور گھر والوں پہ کھلنے لگے تو اس کو ریپلیس کریں اچھی باتوں سے، اور ان کا بھی مزاج بنانے میں وقت لگے گا، لیکن کسی کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں تو ڈال نہیں سکتے. آپ کے اندر ایک میزان ہونا چاہیے، چھانٹی ہونی چاہیے کہ کون سی بات درست ہے اور کیوں کر رہی ہوں. کیونکہ ابھی آگے جو آ رہا ہے نا کہ سرسار کے اندر ایک خرابی بھی ہوتی ہے کہ وہ باتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنی دھاک بٹھائے. تو اچھی بات بھی اگر دھاک بٹھانے کے لیے تو وہ درست نہیں، اس سے بھی باز آنا چاہیے. وہاں بھی اپنے دل کو پیوریفیکیشن آف ہارٹ کی طرف جانا چاہیے کہ اپنی نیت اور اپنے اندر کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے.